بسم اللہ، آئی سنیں گے ہم نومی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کی فرما برداری اور نافرمانی واقعات کی زبانی کے سلسلے میں آج ایک اور کہانی لے کر ہم حاضر ہیں، جس کا موضوع ہے آپ اور آپ کا سارا مال آپ کے والد کا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یرید ابی ان یأخذ مالی، اے اللہ کے رسول، میرا باپ میرے مال پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، ایتی ابی کا اندی، اپنے باپ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ نوجوان باپ کے پاس گیا اور کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے آپ چلیں۔ باپ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یقول ابنک انت تأخذ مالہ، تمہارے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ تم اس کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ باپ گویا ہوا، اے اللہ کے نبی، ذرا میرے بیٹے سے پوچھیں کہ آیا میں نے اپنے اور بچوں کے اخراجات کے لیے اس کا مال لیا ہے یا اس کے رشتہ داروں کے اخراجات کے لیے لیا ہے۔ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور بتلایا، یا رسول اللہ، قال هذا الشیخ فی نفسه شعرا ما وصل الى اذنی، اے اللہ کے رسول، اس بزرگ نے دل ہی دل میں چند اشعار کہے ہیں جن کی رسائی اس کے کانوں تک نہیں ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ سے دریافت فرمایا، هل قلت فی نفسک شعرا، کیا تم نے اپنے دل میں کچھ اشعار کہے ہیں؟ بزرگ نے اس کی تصدیق کی اور عرض کیا، لا یزال یزیدنا اللہ تعالی بک بصیرۃ و یقینا، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ہماری بصیرت اور یقین میں برابر اضافہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد بزرگ نے اپنے دل میں کہے ہوئے 7 اشعار سنائے۔ ان اشعار کا مختصر مفہوم، یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے اس کی دیکھ بھال میں بڑی مشقتیں یعنی تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ اسے بخار ہو جاتا تو میری نیند حرام ہو جاتی، میں رات پر جاگتا رہتا، میرا دل بیٹے کی تکلیف کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا اور میں گھبرا اٹھتا، حالانکہ میرے دل کو یہ بھی معلوم تھا کہ موت تو کسی نہ کسی دن آنی ہی ہے، مگر یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ مرتے دم تک بیٹے کو تحفظ فراہم کرنا باپ اپنا فرض سمجھتا ہے۔ لیکن آج مجھے اپنے اس بیٹے کے ناروا سلوک سے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اس کا باپ نہیں بلکہ غیر ہوں۔ بیٹے، جب تم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں تمہارے بارے میں حسین خواب دیکھنے لگا کہ میرا بیٹا جوان ہو کر کمائے گا، میرا ہاتھ بٹائے گا۔ سبحان اللہ، تم نے مجھے کیا خوب بدلہ دیا کہ میرے بارے میں تمہارا انداز ہی بدل گیا، تمہارا رویہ سخت ہو گیا، تم مجھ سے معمولی سا تعاون کر کے میرے بہت بڑے محسن بن بیٹھے۔ اب میں تمہارے احسان تلے دبا ہوا ہوں، کاش تم حقوق والدین سے بخوبی واقف ہوتے تاکہ تم میرے ساتھ غیر جیسا معاملہ نہ کرتے۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ کے بیٹے کا گریبان پکڑا اور فرمایا، اذهب انت ومالک لابیک، چلے جاؤ، تم اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، کہ ایک بیٹے پر باپ کا کتنا حق ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خواہ باپ بیٹے کا پورا مال خرچ کر ڈالے، بیٹے کو اس پر باپ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے،
کہ باپ ہی کے وجود سے تو بیٹے کا وجود ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں بیٹے کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، تمہارا ہی نہیں بلکہ تمہارے تمام مال کا مالک بھی تمہارا باپ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری کہانی میں ملیں گے، تب تک چھٹی۔ یہ تھی آج کی کہانی جس کا موضوع تھا آپ اور آپ کا سارا مال آپ کے والد کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اگر نہیں کیا ہے تو ابھی کر دیں، اور لائک والا جو بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں، اور آپ کو کہانی کیسی لگی اس پر اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی لے کر دوبارہ دوسری ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔